السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک سچا مشاہدہ سناتی ہوں ایک بائی کی زبانی۔ وہ کہتے ہیں کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ آپ زندہ ہوں مگر زندگی محسوس نہ ہو، سانس چل رہی ہو لیکن دل خالی ہو، رشتوں میں لوگ ہوں مگر روح اکیلی ہو۔ میں بھی اسی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جب ایک دن درود پاک نے میری ٹوٹی ہوئی روح کو تھام لیا۔ آج میں وہ سچا مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دل سے سنیے گا، شاید یہ وہ بات ہو جس کا جواب آپ کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں کئی مہینوں سے ڈپریشن اور بے سکونی میں ڈوبا ہوا تھا۔ راتیں جاگ کر گزرتی، نیند گم تھی، دل میں ایک انجانی بے چینی سی چپتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ کوئی بات نہیں بنتی تھی، کوئی ارادے نہیں رہتے تھے، یہاں تک کہ زندگی بے معنی لگنے لگی۔ ایک رات میں نے موبائل پر بیٹھے بیٹھے درود پاک کے بارے میں ایک بیان سنا۔ اس میں صرف ایک جملہ تھا جس نے مجھے ہلا دیا۔ جس دل میں درود پاک کی آواز بس جائے وہاں اداسی کو رہنے کی جگہ نہیں ملتی۔ پہلی بار میں نے بغیر کسی امید کے بس تھکے ہوئے دل کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ کوئی روحانی روشنی نہیں آئی، کوئی کرامت نہیں ہوئی، لیکن ایک عجیب سا سکون کا قطرہ میرے اندر ٹپکا۔ میں نے خود سے کہا، شاید مجھے جاری رکھنا چاہیے۔ میں نے روزانہ رات کو صرف 10 سے 15 منٹ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ نہ کوئی گنتی، نہ کوئی شرط، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور اپنی ٹوٹی ہوئی روح کی مرہم کے طور پر۔ آہستہ آہستہ میرے اندر بہت دھیمی لیکن بہت سچی تبدیلی آنے لگی۔ میری راتیں کچھ ہلکی ہونے لگی، دل کے اندر کا شور کم ہونے لگا۔ سجدہ کرتے ہوئے آنکھوں سے برسوں بعد آنسو نکلے، اور وہ آنسو درد کے نہیں سکون کے تھے۔ میری سوچیں صاف ہونے لگی، دل باری نہیں رہتا تھا۔ میں دوبارہ اللہ سے باتیں کرنے لگا، اور پہلی بار لگا کہ میری بات سن لی جا رہی ہے۔ میں آج بھی ہر رات درود پاک پڑھتا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ روح کا شفا پانا تھا۔ درود نے مجھے فوری معجزہ نہیں دیا، لیکن اس نے مجھے خود کو واپس دے دیا۔ میں ٹوٹا ہوا تھا، درود پاک نے مجھے جوڑا۔ میں بکھرا ہوا تھا، درود پاک نے مجھے سنبھالا۔ درود پاک کا اثر بجلی کی چمک کی طرح نہیں، بارش کی طرح ہے، آہستہ آہستہ، بوند بوند، مگر دل کی مٹی کو زندہ کر دیتا ہے۔ آپ بھی اگر بے سکون ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، یا بہت کچھ کہہ کر بھی اندر سے خاموش ہیں، تو رات کو 10 منٹ صرف درود پاک پڑھ کر دیکھیں۔ کوئی خواہش شرط نہ رکھیں، بس روح کی مرمت کے لیے پڑھیں۔ ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ آپ بدل نہیں رہے، آپ سنبھل رہے ہیں۔ اور یہی درود پاک کی سب سے بڑی کرامت ہے، انسان کو اپنے رب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دینا۔ زخم چاہے جسم پر ہو یا دل پر، دونوں کو مرہم چاہیے ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جسم کا زخم مرہم سے بڑھ جاتا ہے، اور دل کا زخم ذکر سے۔ تو ناظرین، زندگی میں بعض درد ایسے ہوتے ہیں جو ہم کسی کو بتا نہیں سکتے۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب دنیا کے پاس نہیں ہوتے۔ لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، مگر روح کو تسلی صرف اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، اور ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر الہی تک پہنچنے کا سب سے نرم اور سب سے روشن دروازہ ہے۔ درود پاک انسان کی تقدیر کے داغوں کو نہیں کھینچتا، الجھے داغوں کو آہستہ آہستہ سنوارتا ہے۔ یہ انسان کے حالات نہیں، انسان کا اندر بدلتا ہے، اور جب انسان اندر سے ٹھیک ہو جائے تب رب حالات کو بھی بدل دیتا ہے۔ ناظرین، دراصل درود ہمیں 2 چیزیں دیتا ہے۔ ایک، رب سے رابطہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دل کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ نمبر 2، دل میں روشنی، جو اندھیرے فیصلوں، منفی سوچ اور بے سکونی کو شکست دیتی ہے۔
یاد رکھیے، جب دل ٹوٹتا ہے تو دو راستے بنتے ہیں، یا تو انسان گر جاتا ہے یا پھر سجدہ کرنا سیکھ لیتا ہے، اور درود پاک وہ طاقت ہے جو گرے ہوئے انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شفا ہمیشہ وہاں سے ملتی ہے جہاں سے روح بنی تھی۔ اگر زندگی میں رزق رکا ہوا ہے، دل بوجھل ہے، لوگ بدل گئے ہیں، یا دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ناراض ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ روح کی توجہ چاہیے، اور یہ توجہ درود دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اس دل کو خالی نہیں لوٹاتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے اس سے مانگتا ہے۔ بس شرط ایک ہے، جلدی نہ کریں۔ درود کبھی فوری نتیجے کا عمل نہیں، یہ روحانی سفر ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے مزید سچے مشاہدات، دعائیں اور روحانی سفر آپ تک پہنچاتی رہوں، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہو سکتا ہے اگلی کہانی آپ کی ہو۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں، تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔